الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول المصنف رحمہ اللہ باب سجود السہو وغیرہ من سجود التلاوت والشکر۔ نماز کے سلسلے کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ مختلف باتیں پڑھی گئی۔ اب جو بات ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو نماز میں بھول ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں ان کے پڑھنے سے سجدہ کرتے ہیں، وہ اس سجدے کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سجدہ کرتے ہیں جس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی بات سن کے، خوشخبری سن کے آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے سجدے دو، نماز میں بھول کے سجدے دو، تلاوت کا سجدہ ایک، شکر کا سجدہ ایک۔ نماز کے سجدے ایک رکعت میں دو، بھول ہو گئی تو دو سجدے، لیکن شکر کا سجدہ ایک۔ قرآن مجید میں جو سجدے کی آیت پڑھیں گے تو وہ سجدہ بھی ایک۔ بھول یہ انسان کی فطرت عادت میں داخل ہے، کوئی کم بھولتا ہے، کوئی زیادہ بھولتا ہے۔ محدثین کے یہاں سب سے بڑا اعتبار اس راوی کا ہے، حدیث بیان کرنے والے کا ہے جو بھولتا نہیں، بہت اچھی طرح یاد رکھتے، اس کو بولتے ہیں ثقہ۔ ایک بات بول دیے، 5 سال کے بعد پوچھو، 10 سال کے بعد پوچھو، وہی بات وہی سے ہی بولیں گے، الفاظ بھی نہیں بدلیں گے، مطلب بھی نہیں بدلیں گے۔ اس لیے جو آدمی یاد رکھتا ہے اس کا بڑا درجہ محدثین کے پاس، اس کو بولتے ہیں ثقہ۔ یہ ثقہ راوی ہے بھائی، یعنی جو کچھ یاد کر لیا بھولتے نہیں۔ الحمدللہ وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو دیکھ لیتے وہ بھولتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھول جاتے تھے۔ اسلامی کب لائے وہ؟ اللہ کے رسول مدینہ جا کر 7 سال ہو گئے تب ایمان لائے، یمن سے آ کر 3 سال اللہ کے رسول کی زندگی ان کو ملی۔ وہ 3 سال میں سب سے زیادہ حدیثیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ 10 سال اور 20 سال تھے اتنے حدیث بیان نہیں کی، تو حضرت ابو ہریرہ بھول جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھول جاتا ہوں نا، کچھ میرے لیے کیجئے نا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ جی۔ چادر بچھا کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھے ہوں گے، کہا اٹھا لو اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک چیز بھی نہیں بھولا۔ ہمارے پیارے نبی کی کتنی سب یہ باتیں ہیں جو معجزہ ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولا میں، ویسے ہی ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ ماشاء اللہ، ایسے بہت سارے صحابہ تھے لیکن سب سے زیادہ پختہ حفظ ابو ہریرہ کا۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی ابو ہریرہ بھول گئے ہوں گے، ابو ہریرہ کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ ارے اتنی صاف اور صریح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی دعا کے بعد کبھی بھولے نہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ حضرت ابو ہریرہ سے ذرا غصہ کرتے ہیں کہ آمین کی حدیث، رفع الیدین کی حدیث سے سب ابو ہریرہ بیان کرتے بھائی، ویسے لوگ ان پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ، امام ابن تیمیہ جیل میں تھے، پورا لکھ دیے دیواروں پر، اتنا یاد تھا ان کو، اللہ پر
یادداشت بہت بڑی چیز. ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے والد نمبر 1 بدعتی، نمبر 1 قبر پرست جمال الدین. انہوں کیا سمجھتے تھے؟ بولے تو دنیا میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان احمد رضا خان ہے نا، انہوں ایک مسلمان، 2 مسلمان، میری بیوی آدھی مسلمان، اڑھائی مسلمان ہی بولتے تھے انڈیا میں. ہوتا احمد رضا خان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات کیے تو بولے بیکار، احمد رضا خان بھی عادت، میں ایک ہی چھوں. انہیں کیا اولیاء کو نہیں مانتا، خبروں کو نہیں مانتا، فلاں کو، ہاں سب مانتے انہوں، لیکن انہوں جتنے اس سے مانتے تھے ویسا انہوں نے نہیں مانے. ویسے آدمی تھے جمال الدین، بڑے پیر. ان کے گھر میں پیدا ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کی اتنی ہدایت دی، کھٹر پکے کتاب و سنت کے شہید اہل حدیث، ماشاء اللہ. کتنی زبانیں جانتے تھے. وزیر تعلیم انڈیا کے سب سے پہلے انہوں نے جو پالیسی بنائی تعلیم کی، وہ پالیسی سمجھے کہ کسی حد تک آج بھی چل رہی ہے، ماشاء اللہ. ان کا خیال بھی ایسے، ان کا حافظہ بھی ایسے. ایک چیز دیکھتے بس یاد ہو جاتا ہوں، پوچھے تو بولتے وہ صفحے کے لیفٹ سائڈ میں دیکھو، لیفٹ سائڈ میں اوپر ہے، بیچ میں ہے، نیچے، وہ سب بولتے تھے. 8-10 تفسیر اٹھا کے ایک ساتھ رکھتے، یہ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، پورا ویسے ان کو یاد ہو جاتا. اللہ کی دین، جس کو اللہ چاہتے ہیں مضبوط حافظہ دے دیتے ہیں. لہذا بھول تو ہوتی ہے انسان سے. آدم علیہ السلام بھی بھول کر کھا لیے، سمجھے نا، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کہتا فنسی، بھول گئے آدم، کھا لیے، اس لیے وہ بھی بھول گئے. تو دنیا میں انسان کی بہت ساری عادتوں فطرتوں میں سے ایک بھول، ایک عادت بھول مردوں کو کم، عورتوں کو زیادہ. قرآن میں ہے گواہ بنا لو، مرد رہے تو 2، ایک مرد ہے، ایک مرد 2 عورت. 2 عورت کیوں بنانا؟ کافۃ تذکرہ احداہما الاخری، بھول جائے گی، نہیں ایسا نہیں بول کر اس کی بہن سمجھائے گی اسے، دونوں مل کر ایک کے برابر ہوتے. اللہ کے رسول بھی بولے عورتوں کا عقل کم، عورتیں بھی ہوشیار ہوتی نا. کیوں اللہ کے رسول کم عقل ہم نا؟ اللہ کے رسول کو دیکھو قرآن میں خود ہے نا، 2 عورتوں کے عقل بھی ایک مرد کی عقل برابر ہے. اچھا ویسا کیا خاموش؟ تو بھول سب کو ہوتی، وہ نبیوں کو بھی ہوتی، لیکن وہ اللہ ان کو بھلاتا. ہمارے پیارے نبی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کبھی کبھی بھول جاتے. ایک مرتبہ نماز پڑھا کر بھول گئے، سلام پھیر کر بولے عبداللہ بن مسعود نہیں کیا؟ کیوں جو مجھے لقمہ نہیں دیے؟ اچھا بولے دیکھو قرآن بھی کبھی کبھی اللہ کے رسول بھول جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے نا. اللہ نے کہا ہم تم کو سنقرئک فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں بھولو گے. بھول کر فوراً، ہم نا کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک چیز بھول جاتے ہیں ذرا دیر میں یاد آ جاتی. ویسی قرآن کی آیتیں بھی کبھی ایسا ہوتا کہ نماز پڑھاتے کو یاد بھول گئے، فوراً یاد آ جاتی بعد میں. نماز میں بھی بھول ہو جاتی. نماز میں بھول کیسا؟ 4 رکعت پڑھانا، 3 رکعت پڑھ کے سمجھتے کہ میں پڑھا دیا 4 رکعت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھانا 5 رکعت پڑھا دیتے. ایسا پیارے نبی سے بھی بھول ہوئی نماز میں. تو معلوم یہ ہوا کہ بھول عورتوں کو بھی ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. البتہ کسی کو کم بھول ہوتی ہے، کسی کو زیادہ بھول ہوتی ہے، اس کے متعلق ہی حدیثیں آتی ہیں. بھول کی وجہ سے کوئی کام ہو گئے تو وہ کبھی کام جو ہے ٹھیک رہتا، کیا بھی گناہ نہیں. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ایک آدمی آ کر السلام علیکم بولے، مسجد میں تو سلام بولنا، نماز پڑھتے رہو نہیں پڑھتے رہو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں تو بھی سلام بولنا، فرشتے رہتے. السلام علیکم، اب جواب نہیں دینا سلام کا نماز کی حالت میں. کیسا جواب دینا؟ ہاتھ باندھے ہی نہیں، ایسا چھوڑ دینا ہوتا ہے، منہ سے نہیں بولنا. اب ایک آدمی آ کر السلام علیکم بولے، غلطی سے وعلیکم السلام بول دی، بھول ہوگی، ان کی نماز میں کیا بھی فرق پڑتا نہیں.
بھول کی وجہ سے جواب دے دیے نا. کیا دلیل بھائی؟ بھول گئے تو معاف. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان ما استکرہوا علیہ. میری امت کے لوگ بھول کر کوئی کام کریں یا انجانے میں غلطی سے کوئی کام کریں یا کسی نے مجبور کیا کوئی کام کریں تو گناہ نہیں. بھولنے کی مثال تو میں دے دیا آپ کو. ایسے بھول کر کام کر دیے کوئی گناہ نہیں. جیسے روزے کی حالت میں ہے بھول کر کھا لیے پی لے تو گناہ ہے کیا؟ نہیں نا. بھول معاف. غلطی کیسے؟ ایک آدمی خرگوش کو ہرن کو مارنے کے واسطے بندوق چلایا. ایک آدمی کو لگ کر وہ آدمی مر گیا. یہ مارنا چاہتا تھا ہرن لیکن وہ گولی لگی انسان کو، انسان مر گیا. ایک مسلمان کو ہرگز قتل نہ کرے، اور جو ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو دردناک عذاب ہوگا. ایسے قرآن میں ہے. یہ تو جان بوجھ کر نہیں نا. اب کیا کرنا؟ 100 اونٹ دینا، یہ غلام آزاد کرنا. اگر جان بوجھ کے قتل کیا تو اسے قتل کرو. دونوں سزا میں فرق ہے. تو دیکھو غلطی ایسے ہوتی ہے، غلطی وہ بھی معاف. مجبور کسی انسان کو کرے، مجبور کر کے اس کو جو ہے کوئی بھی ایک غلط کام لے لے، اللہ معاف کرے گا. جیسے حضرت عمار یاسر کے بیٹے، سمیہ اور یاسر کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہم جمیعا، ان کو کافر پکڑ کے بولے اے محمد کو گالی دے، بول خراب جھوٹے، نہیں بولے گا تو مارتے، نہیں بولے تو مارتے. پر اچھا ٹھیک ہے، ہاؤ بھی بہت خراب ہونا، ایسا ایسا بول کر بولا. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولے اللہ کے رسول کافر مجھے پکڑ کر ستائے، آپ کو گالی دو بولے، آپ کو برا بولو، میں بول دیا نا اللہ کے رسول. اچھا تمہیں جب برا بولے تو تمہارے دل میں کیا تھا؟ آپ پر ایمان تھا، آپ کی محبت تھی، تمہارا ایمان مضبوط ہے. آئندہ بھی ایسا کافر ستائے تو تم ویسے بولو. لیکن اس میں اگر کوئی شرک کے لیے مجبور کرے تو وہاں بات آتی. ایک آدمی بولتا ہے اس کی پوجا کرنے تو قتل کر ڈالوں گا، باقی سب تو چلتا بولو نا، جھوٹ بولیے بولو، پوجا کر، بدھ کی پوجا کرنے تو قتل کروں گا. اور مجبور ہے نا، تب وہ مان لے سکتا کیا؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کا. کہتے نہیں شرک کو تو نہیں ماننا، کچھ بھی ہو جائے. اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ 2 آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے، پکڑے کافر ان کو، وہاں ایک بت رکھے تھے، بولے اس راستے سے جو بھی گزرتا اس بت کے واسطے ایک جان کی قربانی دینا، بکرا کاٹو، بیل کاٹو، مرغی کاٹو، کہتے بھی ایک کاٹنا. اس میں کیا بھی نہیں، چھوڑیں گے نہیں، کر کے جانا، تو نہیں تو تجھے قتل کریں گے، کیا بھی نہیں نا بھائی، ایک جان دینا. ایک مکھی پکڑ، وہ بت کے سر کے اوپر مل ڈال، چھوڑ ڈالتے، ویسے ہی پکڑا اور جب بت کے سر کے اوپر مل دیا، جا. دوسرا تھا اس کے ساتھ، دونوں مل کر جا رہے تھے نا، اسے پکڑے، بت کو کیا تو بھیڑ چڑھا، کہتے بھی اسے جان دے تو، بھائی نہیں میرے پاس نہیں گا تو ماریں گے، قتل کریں گے، میں تیار ہوں، ہرگز یہ شرک کا کام نہیں کروں گا. قتل کر دیے. تو اللہ کے پیارے رسول فرمائے ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت کو گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم کو گیا. یہ بولے مکھی چڑھایا نا انہیں گیا جہنم کو، اور جو آدمی کے جان دے دیا انہیں گیا جنت کو. سب بولے مکھی تیرا دوست ایک مکھی چڑھا ہے، نہیں تیرا تو بھی ایسا کرے مکھی چڑھا، ایسا بولے. تو یہ حدیث محدثین اس کو ضعیف بولے ہیں، لیکن اس حدیث کو رکھ کے علماء بولتے ہیں شرک کے کام میں مجبور کرے تو بھی نہیں ماننا. ہمارے لیے بہت مصیبت کیا ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں بڑی مصیبت، شرک کے کام بدعت کے کام ہوتے بولو نا. آتے خاص کر یہ دکان والے مسلمان بیچارے غریب چھوٹا موٹا کاروبار کرتے، کیا بھی آتا لے لگا چاہے ہنڈی، یا مسلمان گے کافر آئیں گے، محرم ڈالو جی سے پیسہ، نہیں ڈالتے کیا ایسا ماریں گے توڑیں گے فلاں کریں گے. کیا مجھے مصیبت ہے، ویسا ہے. لا کر بسوں میں بیٹھے رہتے حالات، یہ مندر بنانا ہے ڈالو، نہیں ڈالے تو کہتے گالی دیکھو جاتے، نہیں تو کہتے کرتے. برداشت کرنا. بہت ساری جگہوں میں ایسے راستے میں کھڑا کر کے ہلاتے رہتے ہنڈی،
کبھی مزار کو ہلاتے رہتے, کبھی مندر کو ہلاتے رہتے, ڈالنا پڑتا, کار روک جاتے, بیچ میں کھڑے جاتے. ویسے ایک بڑے آدمی دیتے تھے, ان کا ڈرائیور 50 روپیہ ڈالتا تھا, بڑے آدمی. مجھ سے پوچھے تو میں نے اور جائز نہیں بنا, کار کو مارتے, آئینہ توڑ ڈالتے. میں بولا بنا لو, کیا کرنا, اچھی بات. فوراً ڈرائیور کو بولا آئندہ سے ایک پیسہ بھی دینا نہیں ہو نا ذرا. باقی دوسرے کام ہیں کیا, جھوٹ بولنے کا, یہ کرو وہ کرو, چرانے کا, کیا بھی ایسا بولا نا, یہاں تک کہ زنا کا بھی ہو گیا, مجبور کرے تو اللہ معاف کرے گا, مگر شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا نا. اس لیے شرک میں کوئی مجبور کیا تو بھی بات نہیں ماننا. تو بھول چک ہوتی سب سے. اب بھول چک کا علاج کیا ہے وہ یہاں بتایا جاتا ہے. کسی زمانے میں تو بوڑھے ہو کر بھول جاتے تھے, اب تو صاحب جوان بھی بھول جاتے. اور خاص کر یہ جو نیا زمانہ آیا نا, وہ اس میں زیادہ بھول ہے. ہم لوگ بچپن میں ایک 20-25 فون نمبر یاد تھے, بولتے تھے. اب میرا نمبر بھی یاد نہیں رہتا, کون تو پوچھے تو دیکھ کر بولتا تھا رو گئے. وہ زمانہ ہے, بھولنے کا زمانہ, بھولنے کا زمانہ ویسا ہو گیا. اب بھی ہمارے بعض لوگ ویسے ہیں, ہرگز جیسے استعمال نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست اور بہت بڑے عالم ہیں, ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, عمر آباد میں پڑھے, اسلام قبول کرے یو پی میں, عمر آباد میں آئے, پڑھائے, سعودی میں گئے, پڑھے, اور سب پرنسپل ہوئے حدیث کالج کے, ریٹائر ہوئے, سعودی ہیں نیشنلٹی. انہوں ویسی صاحب وہ سب نہیں, نیٹ گٹ کیا بھی نہیں, سب دیکھنا کرنا اپنے ہاتھ سے سب کام کرتے. تو بھول جاتے جی, عادت کیسے ڈالتے ویسی. پڑھو پڑھو, یاد کرو یاد کرو یاد کرو, یاد رہتا. بھروسہ کر لیا, وہ دیکھ لیجیے, یہ کر لیا, یاد نہیں رہتا. تو بات ایسی ہے, جتنی محنت کر کے یاد کریں گے ذہن بھی اتنا تیز ہوتا. سستی سے یاد نہیں کریں گے تو ہوتا. کتنی مثالیں ہی تو بہرحال بھولتے تھے. بہت سارے محدثین, کوئی حادثہ ہو گیا, ان کا گھر جل گیا, دماغ کمزور ہو جاتا, بھول جاتے. ویسے کتنے لوگ حدیث بیان کرنے والے ہیں, پوچھتے کہ ان کا گھر جلنے سے پہلے کی حدیث کی, گھر جلے بعد کی حدیث کی. گھر جلنے سے پہلے, ہاں تب کا تو لے لو, گھر جل گئے بعد یہ حدیث انہوں بھول گئے. بھائی گھر جل گیا نہیں, ویسا ہو گیا, اس کا بھول جاتے تھے. ویسا محدثین دیکھتے تھے کتنا حافظ ہے ان کا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھول سب کو ہوتی ہے, اور خاص کر نماز میں پورے دنیا کے خیالات آتے رہتے. اللہ کے پیارے رسول بھی فرماتے ہیں, جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ کے دور چلا جاتا ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ کے مصلیوں کو یاد دلاتا ہے, یہ وہ فلاں چائے پینا ہے, فلاں کرنا ہے, لیٹرین کو جانا ہے. صبح سے اذان تک بیٹھے رہیں گے دکان میں, کیا بھی نہیں رہے گا کچھ بھی کام میں, لیکن اذان ہونے کے بعد فوراً کہتے ہیں لیٹرین کو جانے کے لیے ضرورت پڑے گی. یہ سب شیطان کے کام ہے. اس واسطے بعض لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو اذان کو ٹائم یہ کیا 15 منٹ 10 منٹ لیٹرین کو جا کر وضو کر لے, سواب کر لیتے. اذان ہونے کے بعد شیطان آ کے وسوسے ڈالتا, کیا تو بھی یہ ضروری کام یاد دلاتا, کیا بھی ضروری کام نہیں کہ تو پیشہ پہاڑوں کو بھیج ڈالتا, جاؤ بھی وہاں بیٹھے رہو. یہ شیطان کے کام, بہت شیطان بولے تو معمولی شیطان نہیں بھائی, ایسا ہوتا. تو بھول ہو جاتی ہے نا, نماز میں بھی بھول ہو جاتی, جیسا کہ میں نے کہا. اب اس کے لیے کیا کرنا, نماز میں بھول کی کتنی شکلیں ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا مغرب میں, ظہر میں, عصر میں, عشاء میں. انہوں کیا کرے, اٹھ گئے, پیچھے کون بھی لقمہ بھی نہیں دیے, اکیلے رہے تو بھی جماعت میں رہے تو بھی ایک ہی حکم, اکیلے ہی بھول کر کھڑے ہو گئے, جماعت میں پیچھے بھی کون بھی لقمہ دیے نہیں, کھڑے ہو گئے. اب کیا کرنا, بیٹھنا, کیا کھڑے ہو گئے بعد بیٹھنا نہیں, کھڑے ہو گئے بعد بیٹھنا نہیں, کھڑے کھڑے یاد آ گیا تو بیٹھ جانا, ایسا حکم. کھڑے کھڑے یاد آ گیا بیٹھ گئے, سجدے سے ہو کی ضرورت نہیں. تو ایک, اب انہوں کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھنے, تشہد چھوڑ ڈالے. ایک دوسری بھول کیسے, ایک رکعت پڑھے, دوسری رکعت کو کھڑے ہونا. اب انہوں کیا کرے, ایک رکعت پڑھ کر شروع کر ڈالے, التحیات للہ والصلاۃ, ارے فوراً اٹھ گئے, تب بھی سجدے سہو نہیں. البتہ انہوں تشہد کو چھوڑ ڈالے نا. اب انہوں 2 سجدے کرنا. کب کرنا, تحیات پڑھ لیے, سب پڑھ لیے, درود پڑھ لیے, دعا کر لیے, اب 2 سجدے کرنا. اس کا سلام پھیرنا, سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے, اس کا سلام پھیرے.
اب امام صاحب بھول گئے، پیچھے والے کون بھی بھولے نہیں، پورے لوگ 200-300 آدمی سب کو یاد ہے صاحب غلطی کرے سو امام صاحب بھول گئے تو تمہیں بھی بھولے جی سچ ہو، امام صاحب سجدہ کرے تو تمہیں کرنا، میں تو بھولیا نہیں نا، امام صاحب بولے انہوں کریں گے سجدہ، ایسا نہیں چلے گا، امام صاحب سجدہ کرے تمہیں بولے نہیں بولے، تمہیں لقمہ بھی دے رہے سبحان اللہ سب گیا، امام صاحب بھول گئے تو تمہیں بھول گئی سچ ہو، اس لیے تمہیں بھی 2 سجدے کرنا، وہ 2 سجدے میں کیا پڑھنا، سجدے کی دعا ہی پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ، کیا بھی اس کا واسطے دعا دوسری الگ نہیں ہے۔ اب وہ 2 سجدے کر کو پھر بھی تحیات پڑھنا کیا نہیں، ایک مرتبہ تحیات پڑھ لیے، اب باقی کیا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، لیکن تشہد چھوڑ ڈالے نا، اب سجدہ کرنا پھر بھی دو، سجدے سے اٹھ کو پھر تحیات نہیں پڑھنے کا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ ایسا بھول ہوتی نماز میں۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ صاحب 4 رکعت پڑھ کے امام صاحب کھڑے ہو گئے، پورا کھڑے ہو گئے، اب پیچھے والے بھی کھڑے ہو جانا کیا نہیں، نماز پوری ہو گئی نہیں، اب امام صاحب کو بیٹھنا بولنا، سبحان اللہ، امام صاحب نہیں بیٹھے سبحان اللہ، ان کو بیٹھانا، نماز پوری ہوگے بعد بھول کو کھڑے تو اس کا اب کھڑے ہونا چھوڑو، ایسا نہیں ہوگا، نماز باقی ہے کھڑے ہو گئے تو ہاں تب ضرورت نہیں بیٹھنے کی، پوری نماز ہوگی، مغرب کی 3 ہوگی، عشاء کی 4 ہوگی، ظہر کی 4 ہوگی، عصر کی 4 ہوگی، پھر بھی کھڑے ہو گئے، ارے حدیث میں آیا نا بھائی، بھول کر کھڑے ہو گئے تو پرواہ نہیں، تشہد سجدہ کرو، انہوں بھی بھول کر کھڑے ہو گئے نہیں، وہ نماز باقی رہی تو بھول کر کھڑے ہوئے تو وہ پرواہ نہیں، سجدہ 2 کرے تو ہوتا، اب 5ویں رکعت کو کھڑے ہوتے نہیں، ان کو بیٹھانا سبحان اللہ بولتے، ایسے بہت سارے احکام ہیں۔ 2 سجدے کرنا اس کو بولتے سجدے سہو، سہو بولے تو بھول گئے نا، اس کے واسطے وہ سجدہ کرنا، یہ کیسا، بعض لوگ کیا سمجھے نماز میں کیا بھول گئے تو بھی سجدہ کرنا، ایسا سمجھ کے غلط کام کرتے، وہ کیسے، قل واللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ارے اللہ کو سمجھ چھوڑ ڈالا بھول گا سجدہ کریں گے، نہیں اس کے واسطے سجدہ نہیں، اس کے واسطے سجدہ نہیں، سجدہ کسے، نماز میں کمی بیشی کر ڈالے، زیادہ ہو گیا نہیں تو کم ہو گیا، ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ کرے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں بول کر نہیں تو بول سکتے لیکن کرتے نہیں، 5 رکعت پڑھے تو بھی سب پیچھے کے لوگ خاموش رہتے، یاد رکھ کر بھی امام صاحب سلام پھیرے بعد بولتے ہیں کیا امام صاحب تمہیں 5 رکعت پڑھائے نا، نماز میں بولنا نہیں کیا جی، نہیں نا تمہیں کیا رہتے ہو دیکھ لگو تھا، ارے تمہیں کیا دیکھ لگ رہتے سو، سبحان اللہ بولنا نہیں، مسئلہ معلوم رکھ کر بھی ابھی کیا کریں گے انہوں، ویسا ہے، تو لہٰذا فوراً لقمہ دینا امام صاحب کو سبحان اللہ، اور رہتے رہیں گے تو ایسے یہ الٹی ایسے ماریں گے تالی، ایسے نہیں، اب سبحان اللہ نہیں بولنا نا، اس واسطے ایسے امام صاحب سمجھ جائیں گے وہ غلطی کر رہا ہوں بھائی کہیں۔ اب میاں بیوی دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی پیچھے کھڑی، بیوی کو کہتے ہیں شوہر بھول گئے، بیوی بھی سبحان اللہ نہیں بولے، اور شوہر ان کا مرد انہیں، بیٹی ان کا باوا، سب نماز میں کیا، حدیث میں کیا آیا، ہاتھ دیکھو، عورت کی آواز کو اللہ کے رسول حفاظت کتنی کریں، اب وہ سب چھوڑ ڈال کر عورتوں کے مدرسوں میں نظمہ بھی، قرات بھی، تقریراں بھی ہوتے، مجھے بالکل پسند نہیں، میں جاتا نہیں، چھوٹے بچوں کا رہے تو پرواہ نہیں، بڑی بچوں کا رہے تو میں جاتا نہیں، اور اس پروگرام میں شرکت بھی نہیں کرتا، اللہ بچا۔ تو بہرحال بھول کے متعلق یہ حدیث آئیں، شکر کے متعلق یہ حدیث آئی ہیں، یہ ایک سجدہ کرتے لوگ، میں 3 سجدے بتایا، ایک نماز کا سجدہ، ایک تلاوت کا سجدہ، ایک شکر کا سجدہ، یہ 3 سجدہ حدیث میں آیا ہے۔ دعا کا سجدہ ہے کیا، دعا کا سجدہ کیا بھی نہیں، بہت سارے لوگ دعا کرتے کرتے سجدے کو چلے جاتے، جا کو سجدے میں دعا کرتے رہتے، یہ اس کا ثبوت کیا بھی نہیں ہے۔ وہ کون سے سجدے میں دعا کرنا، نماز کے سجدے میں دعا کرنا، انہوں کیا بولتے ہیں نہیں نا بھائی ہم نا عربی معلوم نہیں نا، اردو میں دعا کرو جی،
دل میں دعا کرو، زبان سے دعا کرو، نفل نماز میں کرو، فرض نماز میں کرو، جائز ہے نا، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ نہیں معلوم ہونے سے لوگ غلطی کرتے۔ اب حدیثیں پڑھ کر دیکھیں گے کہ کیا کیا غلطی ہوئی تو کیسے۔ کچھ مرتبے اللہ کے پیارے رسول سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کو سلام پھیرے، تحیات پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، دعا پڑھ لیے۔ اب السلام علیکم کر کو بولنا نا نہیں، فوراً سجدہ کرے، اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ بولے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوگا، بعض مرتبہ ایسا ہوا سلام پھیر ڈالے، اس کے بعد بولے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول آپ زور 2 رکعت پڑھائے نا؟ نہیں جی میں 4 پڑھا، بات ہوتی دیکھو، نہیں میں 4 پڑھایا۔ اللہ کے رسول کو جو غصہ تھا کیا بھی تھا، جا کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے، نہیں اللہ کے رسول آپ کو 4 نہیں پڑھائے، 2 پڑھائے۔ جلدی بھاگنے والے لوگ رہتے نہیں، 2 رکعت ہوئی کہ نہیں کہ بھاگ گئے مسجد چھوڑ کو، جا کر گلی میں صبر، آج سے زہر کی 2 رکعت بھائی، آج سے زہر کی 2 رکعت، ارے ویسا بھی بعض لوگ بھاگ گئے۔ اس لیے مسجد میں ذری دیر تبھی رہنا، سلام ہو گیا۔ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بھی بات کرنے ڈرتے، وہ ایک آدمی جا کر اللہ کے رسول سے بات کرے، ہاتھ آتا ان کا وزن لمبے تھے، پوچھے اللہ کے رسول، ابو بکر عمر سب تھے، کیا جی نو بولتے صحیح کیا؟ ہاں اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھے، اچھا پھر 2 رکعت اللہ کے رسول پڑھا کے سلام پھیرے، پھر 2 سجدہ کرے، پھر سلام پھیرے۔ سلام کے بعد بھی اللہ کے پیارے رسول سجدے سہو کر کے پھر تحیات کو بیٹھ کے، تحیات کو نہیں بیٹھے سلام پھیرے۔ ایسا مختلف آتی، اس لیے بعض مسجدوں میں سلام سے پہلے سجدے سہو کرتے، بعض مسجدوں میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرتے۔ یہاں عام طور پر ایسا ہے، اعلی حدیث مسجدوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرتے، حنفی مسجدوں میں سلام پھیر کر سجدہ کر پھر سلام پھیرتے۔ وہ سلام بھی کہتا آدھا سلام پھیرتے، 2 طرف نہیں، 1 طرف پھیر کے سجدہ کرتے۔ سلام تحیات کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدے سہو کر سکتے، سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے سہو کر سکتے، دونوں حدیث میں ہے، لیکن ایک سلام پھیر کے کرتے نا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ نماز میں کمی ہو گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا، اس کے بعد سلام پھیرنا، زیادتی ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا کرنا، ایسی صورت میں سلام پھیر کے سجدے سہو کر کے پھر سلام پھیرنا۔ ایسے حدیث ہیں، اللہ کے رسول کیا بھی نہیں بولے، ایسا ہو گئے تو ایسا سلام پھیرو، ایسا ہو گئے تو۔ ان کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا ایسا، یہ جنرل اگر ہم ایسا رکھ لیے، بھئی نماز میں خود بھول گئے، جماعت میں بھول گئے، کچھ بھی ہوا امام صاحب بھول گئے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرو، اس کا سلام پھیرو، بس آسان یہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کیا بھی نہیں بولے کب سلام پھیرنا، البتہ ایسا بھی کریں ویسا بھی کریں۔ وہ دیکھ کر لوگوں نے حکم یہ لگایا، نماز میں کمی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، نماز میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سلام پھیر کر 2 سجدہ پھر سلام۔ جیسا کہ کوئی آدمی 5 رکعت پڑھا دیا، اب بولے ارے صاحب 5 پڑھا دینا، اب انہوں تو سلام پھیر دینا، اب سجدے سہو کب کریں گے، سلام سے پہلے کرنے کا تو نہیں نا، سلام پھیر کر ہی نا 2 سجدے کروں گے، 2 سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ ایسے لوگوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ اب اتنی باتیں آپ سمجھ گئے نا، اب حدیث پڑھتے ہیں ان کا معنی بتاتے ہیں، سنیے۔ عن عبداللہ ابن بحینۃ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام فی الرکعتین الاولین ولم یجلس فقام الناس معه حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس وسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم سلم اخرجہ السبع۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول ظہر کی نماز پڑھائے، 2 رکعت پڑھ کر تشہد کو بیٹھا نا، بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے، شاید ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا سبحان اللہ بولنا، کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب 4 رکعت ہو گئی، یہ کہ تشہد آخری کا، بیچ کا تشہد ہوا نہیں نا، اب لوگ سب انتظار، اللہ کے رسول سلام پھرتے بولیں گے، اللہ کے رسول تشہد چھوڑ ڈالے نا، سب انتظار کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے، اس کا سلام پھیر دیے، یہ حدیث ایسی۔ اس کا اللہ کے رسول بتا دیے ہوں گے، بھائی بھول گیا تو سبحان اللہ بولو۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ تشہد چھوڑ ڈالے، اس کی وجہ سے کمی ہو گئی، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرے، سلام پھیرے، آسان کچھ۔ دوسری حدیث میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس ویسجد الناس معه مکان ما نسى من الجلوس۔ اللہ اکبر بول کر جانا، اللہ اکبر بول کر اٹھنا، اللہ اکبر بول کر جانا، اللہ اکبر بول کر اٹھنا، پورا ویسے ہی کرنا۔ دوسری حدیث میں وہ بھی آیا، اللہ کے رسول سجدہ کرے تو کیا بھی بولنا کو سجدہ نہیں کرے بھائی، اللہ اکبر بول کر سجدے کو گئے، وہ بھی دوسری حدیث میں آ گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاۃ العشی رکعتین ثم سلم ثم قام الى خشبۃ فی مقدم المسجد فوضع یده علیہا وفی القوم ابو بکر وعمر فهابا يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی عصر کی نماز پڑھائے، انہوں اسے بولتے شام کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائے، یا ظہر پڑھائے یا عصر پڑھائے، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر ڈالے۔ جلدی باز لوگ جو بیٹھے رہتے نا دروازے بھاگے، او گلیہ میں سب بول دے آج سے بھائی ظہر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، نماز اللہ کم کر ڈالا بھائی، کم کریا، پہلے کم تھی پھر اس کا 4 رکعت کریا، اب پھر بھی 2 رکعت ہو گیا، بولنا شروع کر ڈالے۔ ایک لکڑی تھی وہاں، اللہ کے رسول جا کر خاموش وہاں کھڑے ہو گئے، دیکھے تو اللہ کے رسول کے چہرے میں غصہ ہے، سب ڈرتے بات کرنے اللہ کے رسول سے۔ حضرت ابو بکر بھی ہیں، ہمت نہیں بات کرنے کی، حضرت عمر بھی ہیں، ہمت نہیں بات کرنے کی۔ ایک آدمی تھے، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے بلائے 2 ہاتھ والے ادھر بھائی، سب کے 2 ہاتھ نہیں، ان کو بھی 2 ہاتھ ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کو 2 ہاتھ والے ادھر بولتے۔ انہوں جا کر بولے اللہ کے رسول آپ 2 رکعت آج سے نماز ہوگی نہیں، بھول گئے آپ؟ نماز بھی 2 رکعت ہوئی نہیں، میں بھولیا بھی نہیں۔ نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے، نہیں بولا، نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے۔ لوگوں سے پوچھا، ہاں اللہ کے رسول بھول گئے۔ اب آ کر 2 رکعت پڑھائے، پڑھا کر سلام پھیرے، پھر اس کے بعد پھر تکبیر بول کر 2 سجدہ کی، پھر اس کا سلام پھیرے۔ یہ ایک حدیث ایسے آئی۔ اب اتنی بات ہوگی نا، وہ نماز ہوتی کیا؟ انہوں پوچھے، انہوں بات کرے، اللہ کے رسول سے پوچھے۔ اس لیے لوگوں نے کہا 2 چیزیں، نماز میں بھول کر بات کرنا، ایک نماز میں بھول ہو گئی نا، اسے صحیح کرنا، بات کرنا، دونوں ایک ہی چیز۔ انہوں بیکار بات کرے نہیں نا، اللہ کے رسول سوتے کیا، کھانا کھا لے کیا، وہ سب پوچھے نہیں نا، نماز کی اصلاح کے واسطے۔ اب نماز ہو گئی، ہمیں بات کر سکتے امام صاحب آپ ایک ہی سجدہ کریں پہلی رکعت میں، او ابھی ایسا ہو گیا کیا بھائی، شروع سے پڑھنا پھر نماز، بات کریں۔ لیکن دوسرا تشہد بھول گئے نا امام صاحب، اچھا سجدہ کر کے سلام پھیر دی، یہ بات جائز، نماز کے واسطے بات کرے تو جائز، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرے لوگ مانتے نہیں، اتنی بات ہوگی بعد نماز کیا ہو گئی، نماز ہو، ایسا بولتے نہیں۔ من عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسحا فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم۔ ایک روایت میں عمران بن حسین کے ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے، بھول ہو گئی آپ کو، پھر آپ نے سجدہ کیا، 2 سجدے، سلام نہیں پھیرے، تشہد کو بیٹھے، پھر اس کے بعد سلام پھیرے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، مسند حاکم میں ہے، لیکن محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کمزور ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول تشہد کو نہیں بیٹھے،
تشہد کو بیٹھ کر سلام پھیرے، تشہد کو بیٹھ کر سلام پھیرے، یہ ہے سوائے سجدے سہو کا سجدہ کر کر پھر تشہد کو بیٹھ کر پھر بھی سلام پھیرے، نہیں، پھر بھی سلام پھیرے یہ ٹھیک ہے، تشہد کو 2 بار نہیں بیٹھے، ایک ہی بار تشہد، اس لیے کہ پہلے حدیث میں کیا آیا، 2 رکعت اللہ کے رسول پڑھائے، سلام پھیر ڈالے، پھر سجدے سہو کرے، پھر 2 سلام پھیر ڈالے، کہاں ہے تشہد کو بیٹھے سو؟ وہ پورے بخاری مسلم کی حدیث میں، اس لیے 2 تشہد نہیں ایک نماز میں، وہ التحیات للہ اللہم صلی علی محمد، وہ دعا، اس کو پورا ملا کر تشہد بولتے ہیں، ایک ہی تشہد ہے نماز میں، یہی صحیح بات ہے۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتی فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا، یہ ایک حدیث ابو سعید خدری کی آتی، وہ بھی ایک صحابی نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے، کتنے کی شک آتا ہے، ایک شک کیا، 3 پڑھا 2 پڑھا، 3 پڑھا 4 پڑھا، ایسا شک آ جاتا، اسی حدیث میں آیا شک آ گیا 2 کی 3 کی، 2 ایک پکا ہے نا، 2 کو مان کو پڑھو نماز، اب وہ شک آ گیا نا 2 کی 3 کی، ہاں تشہد کو بیٹھے نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرو، اس کا سلام پھیرو، برابر ہے نماز تمہاری، تمہیں حساب کرے سو برابر تھی شیطان کی ناک کاٹے جیسا، شیطان ابلیس ایک سجدہ نہیں کرا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے والا ہے اور دنیا میں گمراہ ہے، اب انہیں 2 سجدے کرا تو اللہ کے قریب ہو گیا نا، شیطان سر پیٹ لیتا، بھلا کر کیا فائدہ، 2 سجدے کا ثواب بھی سے ملیا نا، ایسا ہو جاتا، شیطان کو غصہ آتا، اور اگر وہ 1 رکعت زیادہ پڑھا ہے، 4 رکعت کو 5 رکعت پڑھ لیا ہے نا، یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر، 4 رکعت فرض کا بھی 2 رکعت نفل کا ثواب ملے گا، شک پیدا ہو گیا تو نماز میں 2 پڑھے 3 پڑھے، 2 پکا جی، 2 کو مانو، 3 پڑھے 4 پڑھے، 3 پکا، 4 میں شک ہے، چھوڑو اسے، فلیترئی شک کا، شک کو چھوڑ دے، جس پر یقین ہے اس کو بنیاد بنا کے باقی نماز پڑھ لے، اب شک آنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرو، تشہد سب پڑھ لیے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لو، اس کے بعد سلام پھیرو، ایسے ابو سعید خدری کی حدیث میں آیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قال صلیت کذا وکذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه فقال انه لحدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے یہ حدیث بھی وہ حدیث ملتی جلتی ہے لیکن ذرا فرق ہے، 2 سجدہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی اللہ کے پیارے رسول۔ عبداللہ بن مسعود پوچھے اللہ کے رسول سلام پھیر کے امام مقتدیوں کی طرف پھر کر بیٹھتے نا، اللہ کے رسول کیا بھی اللہ کا نیا حکم آیا کہ نماز کے سلسلے میں؟ نہیں بھی کیا بھی نیا حکم آیا نہیں نا، آپ 2 رکعت ہی پڑھائے نا اللہ کے رسول، اچھا 2 رکعت پڑھائے کیا، فوراً قبلے کی طرف کر کے 2 رکعت 2 سجدہ کی، 2 رکعت پڑھائے، 2 رکعت پڑھا کے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سجدہ کی، 2 رکعت پڑھا کے وہ سجدے سہو کر کے سلام پھیرے، اس حدیث کے اندر ویسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، جب سلام پھیر دیے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی بات ہوئی کیا؟ آپ نے کہا کیا جی کیا وہ؟ کہا کہ آپ ایسی نماز پڑھے، یعنی 2 پڑھے، بھول کے ایسے پڑھا، اچھا ایسے ہے کیا؟ پھر قبلے کی طرف آپ مڑ گئے، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرے، 2 سجدہ کر کے سلام پھیرے، تشہد کو نہیں بیٹھے، دیکھو وہ ایک ہی حدیث میں ویسا آیا، تشہد کو بیٹھ کر سلام پھیرے،
باقی حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ پھر فرمایا گئے اللہ کے رسول نے، دیکھو جی میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان، تم بھولتے میں بھی، مجھے بھی بھولاٹ ہو جاتی، میں بھول گیا تو نماز میں یاد دلاؤ گی، کیا بولنا؟ سبحان اللہ بولنا، ایسا اللہ کے پیارے رسول ان کو بولے۔ اور اسی طرح یہ بولے بھول ہو گئی تو نماز میں سوچو 2 کی 3 کی، کیا یقین آتا وہ کرو، آخر میں 2 سلام سجدے، 2 سجدے سہو کر لو، ہو جاتی تمہاری نماز۔ بول کتنی حدیثیں آئی دیکھو، اللہ کے رسول 3-4 مرتبہ بھولے ہیں، ایسے معلوم ہوتا۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فقام فی الرکعۃ فاستتم قائما فلیمضی ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو علیہ۔ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ کی، اللہ کے رسول فرماتے تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بھول کر 2 رکعت کے بعد تشہد کو بیٹھنا، بھول کر کھڑا ہو گیا، عورتوں کو بھی ایسے، مردوں کو بھی الگ الگ حکم نہیں بھی، سب کو ایک ہی، یہ آدمی پوری طرح کھڑا ہو گیا، اب کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں، باقی نماز پڑھ لو، آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لو، سلام پھیر دو، ابھی پورے کھڑے ہوئے نہیں، کیا کہ آدھا پونا کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ، سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں، خالی تو ذری دیر کھڑے نا، بیٹھ جاؤ۔ حدیث میں ایسے آیا پوری طرح کھڑے ہو گئے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، سجدے سہو کرو، پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے، آدھا پونا کھڑے ہوئے، یاد آ گیا، بیٹھ جاؤ، سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ بعض فقہ کی کتابیں مسئلہ لکھیں، آدھا کھڑے ہوئے تو بیٹھ جانا، آدھے سے زیادہ کھڑے ہوئے تو کھڑ جانا، ایسا نہیں ہے نا حدیث میں۔ حدیث میں کیا ہے؟ پوری طرح کھڑے ہو گئے تو بیٹھنا نہیں، باقی نماز پوری کرو، پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے تو بیٹھ جاؤ، آدھا رہے تو بھی، پونا رہے تو بھی، ایسا نہیں ہے نا کہ آدھا کا تو بیٹھ جاؤ، آدھے سے زیادہ کا تو کھڑے ہو جاؤ، کہاں ہے حدیث میں؟ لیکن فقہ کی کتاب میں، حنفی فقہ میں ویسے لکھیں ایسا کرو بول کر، وہ حدیث میں ویسا نہیں ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہا الامام فعلیہ وعلی من خلفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دیکھو جی، امام بھول گئے، تمہیں نہیں بھولے تو امام کا بھروسہ اعتبار، تمہیں بھولے تو بھی، نہیں بھولے تو بھی، امام بھول گئے تو تمہاری بھی بھول ہی چھوڑ، تمہیں بھول گئے امام نہیں بھولے تو ایسی صورت میں تمہارے بھولنے کا کوئی اعتبار نہیں، امام نہیں بھولے نا، تمہارے بھول کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کیا مائے امام کے ساتھ ملے، تیسری نہیں تو چوتھی رکعت میں، اب سلام پھیرے بعد ہماری نماز الگ ہو گئی امام سے، اب بھول گئے، تب ہمارے بھول کا اعتبار ہے۔ امام کے ساتھ کب تک تھے کہ ہمارے بھول کا اعتبار نہیں، امام صاحب کے بھول کا اعتبار، لیکن امام صاحب سے الگ ہو جانے کے بعد ہمیں بھول گئے تو پھر ہمارے بھول کا اعتبار، تو ہم کو بھی ویسے کرنا چاہیے، سجدے سہو کرنا چاہیے، اس کا خیال کریں۔ وعن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے رسول کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں بھول ہوئی تو 2 سجدے کرنا سلام پھیرنے کے بعد۔ کیا بولتے ہیں؟ نماز میں بھول ہو گئی، کیا بھول ہو گئی؟ 2 پڑھے 3 پڑھے 1، نہیں تو تشہد کو بھول کر کھڑے ہو گئے، ایسا بولتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرنا، ایسا بولتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث سارے محدث کہتے ہیں ضعیف، ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، سلام پھیرنے کے بعد کہاں بھی، زیادہ حدیثوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا، اس کے بعد سلام پھیرنا۔ وہ اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، اس وقت اللہ کے رسول سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے، پھر بھی سلام پھیرا، ایسا ہے، وہ ایک حدیث میں ویسا ہے، باقی کتنی حدیث سب میں ویسی ہے نا، تشہد پورا ہونے کے بعد سلام پھیرے نہیں، سجدے سہو کرے اس کا سلام پھیرے، اس لیے حدیث محدث کہتے ہیں ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔